بیوی کا حق کیا ہے؟ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا حق خامند کے اوپر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے، گھر میں 100 شکر رنجی ہو جاتی ہے، ولا یضرب الوجہ، چہرے پہ نہ مارے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ، منع فرمایا گیا۔ بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے، شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے۔ عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے، غافل ہونا۔ مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بھولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی ہے، اور ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس بھرتی ہو گئی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خامند کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، ادھر 300 اور 400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ عجیب سا ماحول ہے۔ تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ تو یہ چونکہ پسلی ٹیڑھی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ یعنی ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہارے بعد سوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی چینی ملا کے پانی تیار کر رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے خاوند کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے۔ کمزور بھی بیوی ہے، دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئے ہیں، بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آ کے خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا، اس کو کہتا تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا اب کھانا پکاؤ۔ اس گرمی میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی ہے، کھانا پکا کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے، وہ کھاتا ہے، کھا کے پھر کہتا ٹانگیں دباؤ، اور شکوہ نہیں کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تھکی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے پھر پانی تیار کیا، اب کھانا سخت گرمی میں بنایا۔ یہ اس کی اچھی عادت ہے۔ تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو
تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. تو اگر یہ تم سوچ لیا کرو تو میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. بلکہ کوئی شے بھی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں. وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا، ایک دن میں 2 مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے. مثال کے طور پہ گھڑی بند ہوگی 12 بجے، تو جب دن کے 12 بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے. رات کو جب 12 بجتے ہیں تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے. کہتا جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے. تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کرو. مکھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں ہی بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ. اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے، اور ذرا غور تو کیجئے، خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بھرا جملہ ہے. یہ جوامع الکلم سے ہے یہ جملہ، اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر. فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے، اور تم اس کو دیکھ لو. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو، اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتا ہے. لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے، ہم برائیاں اوروں میں دیکھتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں. تو ذرا تدبر تو کرے، ذرا غور تو کرے. اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی. اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو.